اگر حکومتیں تغافل برستی ہیں، غفلت کرتی ہیں، تو امت کو، باقی لوگوں کو تو جاگنا چاہیے، پر محنت کرو، انہیں بچاؤ، ورنہ ان کی دنیا تو خراب ہو ہی گئی، آخرت بھی بگڑ جائے گی، آخرت بھی۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک آدمی کو تھوڑا سا میرے پاس آیا جایا کرتا تھا، کچھ اس نے تھوڑا سا سیکھا تھا، پھر چھوڑ گیا۔ ایک دن اس کی بیوی کا پیغام آیا کہ حضور آپ کے پاس آیا کرتا تھا، اب تو موت کا وقت قریب آ گیا ہے، مہربانی کریں تشریف لائیں۔ تو عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں اس کے گھر گیا تو اس پر سکرات کا عالم تھا، سکرات، موت طاری تھی، میں سمجھ گیا کہ اب انتقال کر جائے گا۔ تو فرماتے ہیں میں نے اس کے پاس کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا۔ جب کسی کے پاس جائے نا مرض وفات میں تو اسے کہنا نہیں چاہیے کلمہ پڑھ، کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ اس پر تو موت کا سکرات کی سختی ہے، ہو سکتا ہے آپ کہیں تو اس پریشانی میں وہ کہہ دے میں نہیں پڑھتا، تو اس کے لیے بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی یہ لفظ کہہ کے۔ تو آپ اس طرح کریں، جب جائیں تو اس کے سامنے جا کے کیا کہیں، کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، پڑھنا شروع کر دیں، لا الہ الا اللہ، یہ آواز دینی شروع کریں، وہ بھی آپ کو دیکھ کے پڑھے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں گیا تو اس پر موت طاری تھی، میں نے اس کے سامنے نا بلند آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو وہ ساری باتیں کرتا، لیکن جب وہ کلمہ پڑھنا چاہتا نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی زبان سے نکلتا نہیں تھا۔ فرماتے میں بڑا پریشان ہوا، میں نے اس کو کہا تو کیا کر رہا ہے؟ تو وہ رو پڑا، کہنے لگا حضور میں کوشش کرتا ہوں، باقی سارے لفظ نکلتے ہیں، آپ سے باتیں بھی کر رہا ہوں، پر جب میں کلمہ پڑھتا ہوں تو میری زبان پہ جاری نہیں ہوتا۔ حضرت فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری کہ اس کی روح پرواز کر گئی، میں بڑا پریشان تھا، روز یہ بات میرے ذہن میں گھومتی تھی کہ وجہ کیا تھی۔ ایک دن مجھے خواب میں ملا، اللہ اکبر، تو فرماتے ہیں اس کا سارا جسم زخمی تھا۔ میں نے کہا تجھے کیا ہوا اور کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ؟ کہنے لگا حضور میرا رب مجھ سے ناراض ہے اور میں بڑی تکلیف میں ہوں، میرے لیے دعا کریں۔ فرماتے ہیں میں نے کہا تیری غلطی کیا ہے؟ کہنے لگا سارا زمانہ روکتا تھا، پر میں ہر جمعرات کو شراب پیا کرتا تھا، ہر جمعرات کو میں شراب پیتا تھا، ماں روکتی، بہن روکتی، بھائی روکتے، رشتہ دار روکتے، میں ہر جمعرات کو ہفتے میں ایک دن پیتا تھا۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ مرتے وقت میری زبان پہ کلمہ بھی جاری نہیں ہوا۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی شراب اتنی پیتا تھا کہ شراب کے نشے میں مر گیا ہے، نشے کی حالت میں مر گیا ہے۔ تو میرے حبیب نے فرمایا قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کے منہ سے بھی شراب کی بدبو آ رہی ہو، اسی حال میں اٹھایا جائے گا اور سزا دی جائے گا۔ قیامت میں بھی حال بڑا سخت ہوگا، دنیا بھی تباہ، قبر بھی تباہ، آخرت بھی تباہ، اور پھر وہ لوگ زندہ لاشیں بن کے وقت گزار رہے ہیں، اظہار بیزاری کریں۔ ہمارے ہاں تو فیشن ہے، فیشن ہے، اور شرابیوں کی دوستی، ظالموں کے ساتھ جرانے، ہمارا آنا جانا، پروٹوکول دینا، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کون کتنا شرابی ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ روز ویڈیو آتی ہیں، روز شور اٹھتا ہے، بڑے بڑے شرابی کبابی اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالے ہوئے ہیں، پر ہمارے تو یرانے ہیں نا، اس لیے کہ ہمیں بھی تھانہ کلچر کو پروان چڑھانا ہے، ہمیں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، جھگڑے میں تھانے لے جانا پڑتا ہے تو کیا کریں، یرانے رکھنے پڑتے ہیں۔ حضرت امام شافعی فرمایا کرتے تھے جس نے دوستی رکھی شرابی سے اور راضی ہوا اس کے شراب پینے پر، اللہ قیامت کے دن اسے بھی سزا دے۔ حکم یہ ہے کہ اسے سمجھاؤ، بہلاؤ، قائل کرو، سختی کرو، دوستی توڑو، پھر بھی باز نہ آئے تو رخ موڑ جاؤ، پھر اس کے ساتھ تعلق رکھنے کی اجازت نہیں ہے میرے بھائی۔ اور ہمارے ہاں تو یہ چودھری اور وڈیرا اور سپہ سالار ہونے کی علامت ہے نا، اب یہ علامت ہے نا جناب، مال آ جائے تو پھر کہتے ہیں وہاں، اور میں نے تو شروع میں کہا تھا اب لوگ اس کو فخر کا باعث جانتے ہیں۔ گندگی کھانے والا باعث فخر نہیں ہوتا، جو گند کھائے وہ باعث فخر نہیں، فخر وہ ہوتا ہے جس کا کردار زیادہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ یہ کوئی علامت نہیں کہ میں بڑے قبیلے سے ہوں تو اب ہمارے بچوں کو اجازت ہے وہ نشے کرتے پھریں، شرابیں پیتے پھریں، موج کرتے پھریں، یہ کوئی فخر کی علامت نہیں، یہ شرم کی علامت ہے۔
باپ کا سر آج تو فخر سے بلند ہوتا ہے نا، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ وہ دیکھو جی وہ شرابیں بھی پیتا ہے، مونچھیں بھی بڑی رکھی ہوئی ہیں، بدماشی بھی کرتا ہے. پتہ تجھے اس وقت چلے گا جب تیرے پاؤں تک آگ آئے گی، اور جب تیرا گھر اجڑے گا، جب تباہیاں ہوں گی، جب یہ بیچ ڈالے گا ہر شے، جب یہ تجھے کسی کام کے قابل نہیں چھوڑے گا، پھر تجھے خبر ہوگی. قرآن نے اسے ناجائز کہا، رسول پاک نے اسے ناجائز کہا. اور مولا علی کی ایک بات تو حرف آخر ہے. کسی نے کہا حضور آپ شراب اور نشے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت علی کہنے لگے بہتے دریا میں ایک قطرہ گرے شراب کا اور پھر وہ دریا خشک ہو جائے اور اس کی سطح پہ گھاس ہو گئے، اور میرا گھوڑا اگر وہ گھاس کھا لے تو میں اس گھوڑے کی سواری بھی پسند نہیں کرتا. ایک قطرہ شراب گر پڑے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا جاہلیت کے زمانے میں تو سارے شراب پیتے تھے، آپ نے کبھی پی تھی؟ تو آپ فرمانے لگے میں وہ کام نہیں کرتا جو کرنے کے بعد بیوی اور بہن کی پہچان ختم ہو جاتی، میں وہ کام ہی نہیں کرتا. اتنا غلیظ کام کیسے کروں کہ جو پینے کے بعد یہی خبر نہ ہو کہ بیوی کون سی اور بہن کون سی ہے. میں یہ کام نہیں کرتا جو انسان کو رشتوں کی پہچان ہی بھلا دے. میں وہ کام کرتا ہوں جس میں انسان کا شعور بیدار رہتا ہے، عقل بیدار رہتی ہے. اپنی زندگی کو سنوارے، اور اگر کسی جگہ یہ غلطی ہے تو کھری اور سچی توبہ کرے، اور اگر دائیں بائیں کوئی ایسا شخص ہے تو اس کا بازو تھامے، محنت کرے، ٹائم دے، اسے اس دلدل اور گندگی سے باہر نکالے. یہ بہت بڑی نیکی ہوگی. اور ان بہروپیوں کو پہچانے جنہوں نے تھوڑے سے پیسوں کے لیے ملت کے جوانوں کی رگوں میں نہیں زہر انڈیل دیا ہے اور تباہی پھیلا دی ہے. دعا کرتا ہوں رب کریم کی بارگاہ میں اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا